السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک آپ کی ہماری حاضری کو شرف اجابت عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی تھی، 109 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، اور جو آیت کریمہ کی تفسیر چل رہی تھی اس میں آپ حضرات نے سنا کہ کس طرح صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو لوگوں نے یعنی یہودیوں نے، اہل کتاب نے دین سے پھر جانے کی پیشکش کی، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان اللہ والوں نے، ان رسول پاک کے وفاداروں نے ان کو خوبصورتی سے جواب دے کر خاموش کر دیا، اور یہودی اپنا منہ گھما کر واپس کف افسوس ہوتے ہوئے اپنی تقدیر پر چلے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے عشق کیا تھا۔ منافقین اور صحابہ میں فرق یہ ہے، توجہ ہے آپ کی، بڑا جملہ ہے، چاہتے منافق بھی تھے حضور کو، چاہتے صحابی بھی تھے حضور کو، ٹھہر کے سنیے، لیکن دونوں کے چاہنے میں فرق تھا۔ فرق کیا تھا؟ منافقین حضور کو ڈر اور لالچ کی وجہ سے چاہتے تھے، اور صحابہ حضور کو دل سے چاہتے تھے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع، بغیر کسی خواہش اور بغیر کسی ڈر کے وہ عشق فرماتے تھے حضور علیہ السلام سے، دل سے چاہتے تھے حضور سے۔ یہی وجہ ہے، آپ تاریخ اسلام کا کے پڑھیں، یوں تو منافق حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، مگر جیسے کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ جاتی تو حضور کے سامنے بہانے کرتے، وہ سرکار وہاں چلا گیا تھا اس لیے نہیں آ پایا، وہاں چلا گیا تھا اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہو پایا، یہ پرابلم آ گئی اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہو پائے، یہ پرابلم آ گئی اس لیے پیسے زکوٰۃ کے نہیں دے پائے، بیت المال میں مال جمع نہیں کرا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سرسری طور پر میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ لیکن صحابہ کی شان کیا تھی؟ تبوک میں ایک کھجور پہ، ایک روایت کے مطابق ایک کھجور پہ 10 لوگ اتفاق کر کے جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک کھجور پہ 10 لوگ اتفاق کر کے جنگ لڑ رہے تھے، کوئی بہانہ نہیں، نو آبجیکشن، کوئی سوال نہیں کہ آپ موسیٰ کے سردار ہیں، موسیٰ کی امت کے لیے من و سلوہ آتا تھا، مکل رہے نہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے عشق کیا تھا حضور سے۔ ان کی فکر، ان کی سوچ یہ تھی، زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ یہودیوں نے، آپ نے سنا کس طرح عمار بن یاسر کو حذیفہ ابن یمان کو کہا کہ آؤ دین چھوڑ دو، عہد میں پست ہو گئے ہو تو دین چھوڑ دو، ہماری طرف آ جاؤ، مگر کتنی خوبصورتی کی وجہ سے ان دونوں نے منع کیا۔ قرآن نے اسی کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ جو کتابی ہیں، میں نے عرض کیا تو حسدا من عند انفسہم، ان کو حسد ہو گیا ہے اسلام سے۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے باوجود بھی یہودیوں کا مسلمانوں کی کفر و ارتداد کی تمنا کرنا یہ حسد کی وجہ سے تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سچا مذہب اسلام ہے، وہ جانتے تھے کہ زبور و انجیل میں، توریت و انجیل میں جس کے اوصاف بیان کیے گئے وہ پیغمبر یہی ہیں، لیکن انہیں حسد ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ حسد جو ہے بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھیں نا تو آسمانوں پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ یہ حسد ہے۔ ابلیس کو آدم سے حسد ہو گیا، ابلیس کو اسی حسد میں اس نے کہا انا خیر منہ۔ حاسد کیا کہتا ہے؟ میں بیسٹ ہوں اس سے، انعام اس کو نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں بیسٹ ہوں۔ یہ میں، انا، یہ انسان کو مروا دیتی ہے۔ میں جو ہے نا، بلکہ ایک بزرگ تھے، مجھے
نام یاد کیا من اور من. من کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے, من کا معنی ہے میں, من کا معنی ہے میں. جیسے عربی میں اسی یہی لفظ انا ہے تو اس میں فارسی میں من ہے. تو ایک اللہ والے تھے. اچھا من جو ہے نا وہ ایک ناپنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں. 1 من 2 من 4 من, وہ دونوں من سمجھ گیا, ہاں اس کو بھی من کہتے ہیں. تو اچھا دل کی کیفیت کو بھی من کہتے ہیں, مگر اس کو جانے دیجیے, میں جو 2 چیزیں سمجھانے جا رہا ہوں. تو من کا ترجمہ ہوتا ہے میں, فارسی میں لے جائیں اگر آپ من کو, علامہ جامی کا کلام میں چو سوئے من گزر ہری. جب آپ میری طرف تشریف لائیں گے یا رسول اللہ, منے مسکین سے ناداری, میں مسکین ہوں غریب ہوں لیکن فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. میں مسکین ہوں, میں نادار غریب ہوں, لیکن جب آپ کی سواری میرے گھر تشریف لائے گی تو میں مسکین و نادار, آپ پر جان قربان کرنا تو بڑی چیز, آپ کے نالین کے نقش پہ میں اپنی جان قربان کرنا. جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا, مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ, دلم پس مردہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ. پھر کبھی ترجمہ کروں گا, جامی کو پڑھوں گا. ابھی میں لفظ من سمجھا رہا, من تو شدم, میں تو ہو گیا. تو من کا معنی فارسی میں. تو وہ اللہ والے جو تھے نا, وہ سامان خریدنے جاتے تو وہ نہیں کہتے اتنا من دے دو, اتنا, وہاں بھی وہ من کا استعمال نہیں کرتے تھے. اتنی ان کو لفظ انا سے الرجی تھی. ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا سے گزرے, بہت سے اللہ والے سے گزرے جنہوں نے لفظ میں استعمال ہی نہیں کی. اس لیے حقیر فقیر, کہ پڑوسیوں کیا سمجھ میں آئے کیوں حقیر فقیر لکھا جاتا ہے, کتا سب یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے لکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ میں سے بہت دور رہنا چاہتے ہیں. میں نے ایسا کر دیا نہیں. آپ دیکھیں حضرت سلیمان کے قصے میں نے بتایا تھا کہ جنات نے جب یہ کہا کہ میں تختہ لے آؤں گا تو اس نے کہا انی علیہ لقوی امین, میں اس پر طاقت رکھتا ہوں. وہاں میں تھی جنات میں, اور آصف برقیہ جب تختہ لے آئے تو سلیمان نے یہ نہیں کہا میری وجہ سے لے آئے, بلکہ سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. نہ سلیمان کا کمال ہے نہ آصف برقیہ کا کمال ہے, حقیقت یہ ہے یہ میرے اللہ کی کا فضل ہے, اس کی عطا. بہرحال بات کو نہیں لے جانا چاہتا, لیکن حسد جو ہے نا وہ ابلیس کو, اس نے کہا انا خیر من, میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار خلقتہ من طین, جو قرآن ہے. اے اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے, اور آگ جو ہے وہ مٹی پر غالب رہتی ہے, اسی لیے میں مغلوب نہیں ہونا چاہتا, میں غالب ہوں اور آدم کو مغلوب ہونا چاہیے, میں سجدہ نہیں کرتا. نعوذ باللہ. تو ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ حسد کی بنیاد پر. تفصیل میں نہیں جاتا. تو آسمانوں کا جو پہلا گناہ بھی حسد ہے, زمین کا جو پہلا گناہ بھی حسد ہے. حسد سے بچا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسد یعنی جلن, آپ اپنے عرف عام میں کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, واضح حدیث موجود ہے, فرمایا حسد سے دور رہو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا فرمایا کہ جس طرح آگ سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بمشکل تمام تو نیکی ملی تھی, 2 ٹائم نماز پڑھی تھی, اب وہ بھی غیبت کر کے جل کے ان سے لڑ کے وہ بھی برباد ہے. بمشکل تمام تو نیکی ملتی ہے, ہم کہاں نیکیاں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو نیکی کر بھی رہے ہیں نا اس میں قبولیت کا تصور ہم رکھ ہی نہیں رہے. یہ ڈر ہی ختم ہو گیا کہ ہمیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے پڑھی قبولی ہوگی, یہ گارنٹی ہے. یہ فکر پیدا کریں کہ پتہ نہیں اس نے قبول کی ہے کہ نہیں کی, اور اس سے یہ کیوں پڑھا جاتا ہے ربنا تقبل منا, یہ کیوں پڑھا جاتا ہے, یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اے اللہ ہم سے جیسے ہو سکی ویسے ہم نے عبادت کر لی,
لیکن ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ ہم کیا دل لے کر آئے، کیا نیت لے کر آئے، کس طرح وضو کیا، کس طرح چل کے آئے، کس نیت سے آئے، کون سا کام چھوڑ کے آئے، کون سی ضرورت کو مؤخر کر کے آئے، کون سی دعوت کو مؤخر کر کے آئے، کن لوگوں سے ملاقات کو مؤخر کر کے آئے، کیا کر کے آئے ہیں، کیا جا کر کریں گے، کون سا کام کر چکے، کون سا کرنے کو پینڈنگ میں چھوڑ کے آئے، سب تو جانتا ہے، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ہم نے سبحان ربی العالی کا امام کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، مطلب جس نے اللہ کی حمد بیان کی اللہ نے سن لی۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ نماز کے ترجمے یاد کریں تو نماز میں کیفیت پیدا ہونا، پتہ نہیں چلا کیا مانا، کسی کو بس یہ رہی، کسی کو نکھارے آنی ہے، کوئی کیوں اللہ کیوں، اس لیے کہ آپ نے سیکھا نہیں کہ اس کا معنی کیا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، سبحان ربی العالی کا کیا معنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کا کیا معنی ہے، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، التحیات کا ترجمہ کیا ہے، درود ابراہیم کی فضیلت کیا ہے، دعائے مغفورہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بس گاڑی چل رہی ہے، چل رہی، لوگ اب کیا کریں، کوئی سیکھنے تیار نہیں۔ تیزی کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ایک بات اچھی لکھی ہے مفسر نے وضاحت کر دی، کہ یاد رہے حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہے، کوئی شخص ایسا مالدار ہے جس کے مال سے گمراہیت بڑھ رہی ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کو لوگ اتنا زیادہ مان رہے ہیں کہ اس کے ماننے کی وجہ سے بددینی بڑھ رہی ہے، تو اب یہاں یہ تمنا کرنا کہ کاش اس کا مال ختم ہو جائے تو یہ بے دینی ختم ہو، یہ حسد نہیں۔ بات سمجھے آپ؟ پھر سے سن لیجیے، پھر سے بہت نازک نقطہ ہے۔ کسی کے وجود سے، کسی کی شخصیت سے اگر دین ڈیمیج ہو رہا ہے، ایک جملے میں سن لیجیے، دین ڈیمیج ہو رہا ہے، گمراہی بددینی پھیل رہی ہے، تو آپ اگر اس کے لیے تمنا کریں کہ کاش اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو لوگ گمراہ نہیں، اتنے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، تو پھر وہ حسد نہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی شخص ہے شرابی، خوب پیسہ ہے اس کے پاس، اب وہ نوجوانوں کو شراب پلاتا ہے، سگریٹوں میں اسمیک پلاتا ہے، جوئے کھلاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، المیہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں، اور اس پر اس سے بڑا ہونا یہ ہے کہ جو لوگ صاحب اختیار ہیں وہ کچھ ان کو کہتے بھی نہیں، مرنے دو، اب پتہ نہیں کب تک مرنے دو کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سارا کام مولوی کا ہے، دین کو ٹھیکیدار ہے مولوی دین کا، کچھ آپ کو بھی تو ذمہ بنتا ہے۔ کوئی جوا کھلا رہا ہے تو آپ اس کو جا کے کہہ نہیں سکتے ہمارے بچے جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں، بند کر تیری جوئے کی دکان، کوئی نہیں بولتا۔ ابا جی سے لڑ جائے تو پورا خاندان آ جائے گا لڑنے کے لیے، حضور کے دین کا مذاق، اور کوئی بولنے تیار نہیں، مولوی صاحب بولیں گے ٹھیک ہے صاحب، جمعے میں بول دینا حضرت آپ کب بولیں گے؟ قبر میں؟ آپ کب بولیں گے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ آپ نے نہیں پڑھا کرنا حضور کا؟ کیا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے دائرے میں نہیں آتے؟ آپ کیا قرآن نے نہیں کہا بہترین امت ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خود بھی بھلائی کریں اور بھلائی کا حکم دیں، آپ خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو برائی سے روکیں؟ خیر، بات دور نہیں لے جانا چاہتا، بات کو ختم کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ ذمہ سب کا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں، اس کے انڈر میں رہنے والے، اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یوں فری کر دیا جائے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دادا سے، اور دادا سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تیرا پوتا کیوں بیٹا، باپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا تیری اولاد کیوں بگڑی، یہ بھی تجھے بتانا پڑے گا۔ جبریل نہیں آئے گے بتانے کے لیے، آپ ہی کو بتانا پڑے گا کیوں آپ نے اپنی اولاد کو مال دے کر اس کو اتنا بے لگام کر دیا کہ وہ آپ سے دور تو گیا ہی گیا لیکن رحمت عالم کی شریعت سے بھی دور چلا گیا۔ الامان والحبیب کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو مفسر نے کہا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے گمراہیت عام ہو رہی ہے تو اس کے مال کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد نہیں ہے، اس لیے کہ پارٹیکولر اس شخص سے آپ کو جلن نہیں ہے، بلکہ
بلکہ اپنے دین کی محبت میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا مال ختم ہو تاکہ میرے دین میں جو ہے وہ نقصان پیدا نہ ہو. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بات کی آخری آیت کا ٹکڑا فاعفوا واصفحوا. دیکھیں پہلے حکم یہ تھا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یہ آیت چونکہ پہلے کی ہے جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے فرمایا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یعنی جب ہم فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کا اعلان کریں گے تب تک کا انتظار کرو. ابھی آپ کو تلوار اٹھانے کا آرڈر نہیں، ابھی صبر کرو. یہ قرآن کا حکم. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. وہ آپ کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، یہودی آپ کو اپنے دین سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تلوار نہیں اٹھاؤ. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. چھوڑو، تم چھوڑو اور درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ اس وقت کی آیت کریمہ ہے جس وقت حکم قتال، حکم جہاد نازل نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ شریف میں تشریف فرما تھے کہ اس دور کا حکم. پھر اس کے بعد صبر کی مدتیں ختم ہوتی رہی. 13 سال تک مسلسل حضور نے اعلان نبوت کے بعد صبر کیا. 13 دن نہیں کیا. آج 5 سال کی حکومت کی حالت دیکھ کر لوگ اونچے نیچے ہوئے. 13 سال تک وہاں پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، پیٹ پر اوجڑیاں ڈالی گئیں، رسول پاک کی شہزادی کے کو تھپڑ مارے گئے، اہل بیت اطہار سے جو ہے وہ بدسلوکی کی گئی. شیب ابی طالب میں پورے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کو قید کر دیا گیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. حضور علیہ السلام کے گھر والوں کو کھانا دینے سے قوم والوں نے منع کر دیا. اس کے باوجود سرکار مدینہ صبر کرتے رہے اور 13 سال تک 40 سال کی مبارک عمر میں اعلان نبوت فرمایا. 53 سال کی عمر مبارک میں آخر کار ہجرت فرمائی. 13 سال تک صبر کرتے رہے اور 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم ہوا. اب بھی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہوا. جگہ چھوڑ دو، بدل دو، شاید وہاں بھی پریشان کریں. جگہ بھی بدلی گئی. مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے باوجود بھی صبر فرمایا. پھر جب مدینہ کے یہودی سے کفار مکہ مل گئے اور اسلام کو قدرت نے مضبوط کیا، تب حکم ارشاد فرمایا کہ اب وہ دن گئے جب پیار سے اور درگزر سے کام چلتا تھا. اب تو چلے گی تو حیدر کرار کی ذوالفقار چلے گی، اب چلے گی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دکھے گا. یہ پھر اس کے بعد بدر سے وقت شروع ہوا اور زندگی کے آخری لمحات تک پیغمبر اسلام نے دین کی مضبوطی کے لیے ہر آن ہر لمحہ خود حضور علیہ السلام نے محنت فرمائی. جہاں ضرورت پڑی حضور نے مجاہدے کیے، جہاں ضرورت پڑی حضور نے غار میں محنتیں کی، جہاں ضرورت پڑی حضور نے جو ہے وہ میدان میں دعائیں کی، جہاں ضرورت پڑی وہاں حضور نے تلوار چلائی، جہاں ضرورت پڑی وہاں حضور علیہ السلام نے خود مورچہ سنبھالا. جہاں جہاں ضرورت پڑی پیغمبر اسلام نے اپنی مکمل جماعت کے ساتھ خود بھی قربانی کا تصور لوگوں کے درمیان پیش کیا. اور آخر کار وہ دن آیا کہ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مقدس ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اور ان کے باوفا صحابہ کے صدقہ طفیل بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کی خیرات میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عشق و وفا عطا فرمائے، رحمت للعالمین کا باوفا امتی بنائے اور ان کے دین کا کچھ کام کر گزرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تبقى وتطوب بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله.